اوور تھنکنگ کا جو حل ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے میں نہیں ہے جی بلکہ جو خیالات آ رہے ہیں ان کو نام دے دینے اور ان کو ایکنالج کر لینے کا نام ہے. یعنی اس کو مینج کرنا یوں ہوگا کہ جیسے آپ آنے والے خیالات کو کوئی نہ کوئی نام رکھتے ہیں، جیسے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں، جی جی اور پھر آپ انہیں کہیں کہ بھی بالکل آپ ہیں، آپ میرا مسئلہ ہے، میں اور آپ الگ الگ ہیں. کیونکہ میرے دماغ نے غلطی سے اس طرح کی روش پا لی ہے، یہ سیکھ لیا ہے کہ میرے اندر کچھ خیالات کا آنا جانا، یہ بے ربطگیاں یہ موجود ہیں. تو آپ جو میرے خیالات بن بلائے مہمانوں کی طرح چلے آتے ہیں، جی آپ آتے جاتے رہیے، ٹھیک ہے، آپ میرا ایک مسئلہ ہے، آپ الگ سے اپنی ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں میری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں. لیکن یہ ہوا کیسے کہ میرے دماغ نے ایسا سیکھ لیا. جی جی اچھا، اب میں اس وقت کر رہا ہوں اپنا ایک کام، تو مجھے وہ کام کرنا ہے، تو آپ اپنا کام کرتے رہیے، مجھے اپنا کام کرنے دیجئے. جی میں جی آپ کو ڈیل کروں گا پر تھوڑی سی دیر میں، پہلے اپنا کام مکمل کر لوں. بالکل پھر بالکل اگر آپ اس ایجنڈے پہ ہو جائیں کامیاب تو اپنے آپ کو دیں تھپکی، اور اگر اس وقت کامیاب نہ ہوں اور وہ خیالات اپنے ساتھ مصروف عمل کر لیں، جی انگیج کر لیں، تو کوئی نہیں، اگلی دفعہ صحیح، پر بالکل. کوشش جاری رکھنی ہے. جی محسن صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب کی بات بھی ابھی ایک مجھے بڑی اچھی بات ان کی لگی نیچے اسٹیک ہولڈر گروپ میں پیشنٹس فیملی سے وہ کر رہے تھے کہ ہم سب اوور تھنک کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب میں سب کام کرتا ہوں بیٹھتا ہوں، جیسے رات میں سونے سے پہلے خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا، تو ایسے ہی بلا وجہ ادھر کا مسئلہ ادھر کا مسئلہ، اور کبھی کبھی میں کسی مسئلے پہ زیادہ سوچتا ہوں، تو پھر میں نے کیا سوچا ہے کہ میں نے اپنی برین کو یہ ٹرین کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس مسئلے پہ میں کل 10 بجے سوچوں گا. کتنی خوبصورت بات ہے. ڈاکٹر صداقت علی ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ اس رمز پہ ایسے یعنی اس کو پہچانتے ہیں اور اس نبض پہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں اس مسئلے کی کہ اس کو سمجھنا اور ڈیل کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. جیسے بالکل انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ ایک خاص وقت مقرر کر دیتے ہیں اس بالکل. اور پھر وہ کہتے ہیں جب وہ وقت آتا ہے نا خاص، تو انٹینسٹی وہ نہیں رہتی، اور اگر رہتی بھی ہے تو میں خود اس کو کہتا ہوں کہ اچھا اب ہم نے اس مسئلے پہ سوچ بچار کرنی ہے، لیکن ابھی تو ٹائم ہے کوئی اور کام کا، تو ایسا کرتے ہیں کہ شام کو 6 بجے آپ اس مسئلے پہ سوچیں گے. تو اسی طریقے سے پھر وہ جو انٹینسٹی آف تھاٹس ہے نا، وہ جو اسپیسیفک مسئلے کی جس پہ آپ اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں وہ کمزور پڑتی رہتی ہے. اصل میں تو یہ بیمار سوچیں ہوتی ہیں نا، اور کیونکہ جب آپ ان بیمار سوچوں کو زیادہ ڈیل کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم طاقتور بنا دیتے ہیں. ہاں ہم بیمار ہوئے جاتے ہیں، وہ سوچ طاقتور ہو جاتی ہے، جی، ہم بیمار کمزور ہوئے جاتے ہیں. سچویشنز کو پاورلیس یا پاورفل ہمارے ریئیکشنز بناتے ہیں. چنانچہ آپ اگر کسی سچویشن کو پاورلیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اہمیت دینا چھوڑ دیں یا جی کم کر دیں، بالکل بالکل. اور اگر اسے آپ پاورفل بنانا چاہتے ہیں تو اس سے آپ بالکل آمنے سامنے مقابلہ کریں. تو یہی وہ راز ہے جو کہ ہمیں سائنسز بتاتی ہیں. مائنڈ سائنسز کے اندر، سائیکالوجی کے اندر، ریسرچز کے اندر یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے جی کہ اپنی بیمار سوچوں کو الگ سے پہچاننا، نام دے دینا، ان کے ساتھ ڈیل کرنا یوں کہ کوئی مقابلے بازی نہیں ہے، ان کو ایک مسئلے کے طور پہ پہچان کر ان کو خاص مقررہ وقت کے اندر لے جائیں، ان کو ڈیل کریں، اور پھر ان کو آپ آہستہ آہستہ جب آپ ان کو اہمیت دینا کم کرتے جائیں گے تو وہ کم ہو جائیں گے. بالکل. اچھا، دیر آر سو مینی میڈیسنز ایز ویل جو ہیلپ کرتی ہیں آپ کو اس طرح کی نیگیٹو تھنکنگس پہ. اگر ضرورت ہو تو ضرورت پڑنے پہ دوائی لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، فار ٹائم پینگ. اور جیسے ہی آپ کو میڈیسن تو تھاٹ بلاکرز بھی ہوتی ہیں نا محسن جی، صاحب، جو بیسیکلی کہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ان تھاٹس کو بلاک کرنے میں. اس کے بعد جب آپ نارمل ایک بزی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر آٹومیٹکلی ان تھاٹس کا جو بہاؤ ہے، وہ جو فلڈڈ آف تھاٹس ہیں، وہ کم ہو جاتا ہے اور آپ ایٹ ایز آ جاتے ہیں.